जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जुमेरात 14 नवंबर 2024 मुताबिक 11 जमीदुस्सानी 1446 हिजरी और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हमारी तरफ से खुलूस प्यार और ताज़ीम भरा अस्सलामु अलैकुम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जहां कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे खुशो खुर्रम होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आज का दिन आपके लिए नवीद मसरत लेके आए। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि जो आज का दिन है, आज का दिन यौम अतफ़ाल के तौर मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन है आज, और साथ ही साथ आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी। तो दो बड़े ख़ास दिन हैं। कल शाम को मैं सोच रहा था कि दो में से किस एक मौजू पे बात की जाए आज सवेरे सवेरे। फिर जहन में आया कि आज दोनों का जो मुरक्कब है, दोनों जो सूरतें हैं, जो आज के दिन के हवाले से जो अहम बातें हैं, दोनों के हवाले से हम अपनी गुजारिशात रखेंगे आपके सामने। लेकिन इससे कबल के हम प्रोग्राम के इस दौरानिए को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तमाम बच्चों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जो बच्चे डेफर्ड लाइव में इस प्रोग्राम को देखेंगे बाद में, क्योंकि ये यूट्यूब पे दस्तयाब होता है प्रोग्राम, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही मैं चिल्ड्रंस डे की, बच्चों के दिन की मुबारकबाद दूंगा अपने साथी को जो बज़ाहिर आपको बड़े दिख रहे होंगे लेकिन मेरे लिए बच्चे से कम नहीं है, मेरे बिल्कुल लख्ते जिगर हैं, माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक चीज़ है ना माजिद, वो ये कि आप बुजुर्ग माँ बाप से पूछिए तो उनको अपना जो बच्चा है जो 50-60 साल का होता है, उनको वो बच्चा दिखता है। उनके लिए चिल्ड्रंस डे वही उसी बच्चे के साथ मनेगा। और जो 60 साल के जो हमारे आबादी में जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें हम थोड़े से क्या कहेंगे, उनको सीनियर सिटीजन्स नहीं कहेंगे, अब आजकल थोड़े यंग एडल्ट्स बोलते हैं। तो उन्हें अपने जो 30-35 साल के बच्चे हैं उन्हें वो बच्चे दिखते हैं, और 30-35 साल वालों को जो उनके नवजायद बच्चे हैं उनको वो बच्चे दिखते हैं। और जो 8-10 साल के बच्चे हैं वो खुद को बच्चा तस्वुर ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो वाले बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज। तो ये जो हमारा नज़रिया है, असल में ये जो दौरानिया है ज़िंदगी का, इसमें हर बड़े को अपना जो अपने से जो छोटा है वो बच्चा ही दिखता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है कि आप अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए और बच्चों से प्यार कीजिए, और बच्चे की निस्बत से हमारे लिए हर कोई जो हमारी उम्र से छोटा है वो हमारे लिए बच्चा है। बिल्कुल सही बात है। और बच्चा जो है नेमत है आपकी ज़िंदगी में, वो जो एक खुशी का समा बना देती हैं। आज के दिन के हवाले से जैसे आपने बात करी, और एक इम्पॉर्टेंट सा मसला है जो मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा कि जुवेनाइल आज टाइप 1 डायबिटीज़ है, बच्चों में डायबिटीज़ पाया जाता है, और तकरीबन हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि आज ही के दिन 14 नवंबर को फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके वो पैदा हुए थे इस दिन, और उनके एक दोस्त हैं चार्ल्स बेस्ट, जिन्होंने जो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, इंसुलिन की इजाद उन्होंने की 1922 में। और आज भी बच्चों को या बुजुर्गों को जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है, और इस माहिर तिब को हम और पूरी दूरदर्शन की टीम आज के दिन खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ साथ में डॉक्टर साहब, अब चूँकि डायबिटीज़ का अब इतना आम हुआ है जो बच्चों में, अब मैं कल शाम को जैसे आप बात कर रहे थे नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो बरतानिया की हैं, उन्होंने अब आर्टिफिशियल पैंक्रियाज भी बनाए हैं, क्योंकि असल में मसला यही होता है कि हमारी जो बॉडी है वो या तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, या हमारे अंदर जो इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है उस वजह से हम बनता ही नहीं है। बिल्कुल, जो टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों का के साथ मसला है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, और इन बच्चों की जो जिंदगी है वो बहुत परेशानी में गुजरती है। और जब तिबी माहिरीन से हम बात करते हैं कि इस चीज़ का क्या सद्भाव है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक
تو یہ ہے کہ جو بچے آپ کو بالکل ڈائبٹیز کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 25 سال کی عمر سے قبل بھی ہے جو لوگوں میں، بچوں میں ڈائبٹیز 2 بھی پایا گیا ہے۔ سکمز کے جو ہمارے ماہرین طب ہیں، پرٹیکولرلی اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر اشرف گنائی صاحب، ڈاکٹر شارق مسعودی صاحب، ڈاکٹر بشیر احمد لاوے صاحب، ان کی مختلف جو یہ ہے ریسرچز ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں بھی جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بچوں میں بھی عام دیکھا جاتا ہے، جس کے لیے جو ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا جو طرز زندگی ہے، اس کا کافی عمل دخل ہے۔ ہمارے جو فوڈ ہیبٹس ہیں، جنک فوڈ، ٹن فوڈ وغیرہ، یہ سب، اور سیڈنٹری لائف سٹائل جس میں ڈیجیٹائزیشن کا بھی ایک اہم جو ایک فیکٹر بنا ہوا ہے، تو ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہے ایک صحت مند زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بننے کی توفیق دے، اچھی صحت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، اور ان کو ہماری زندگی کا، ہمارے آکاش کا ایک درخشندہ ستارہ بنائے۔ ماجد، ابھی رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے، اور وقفے کے اس پر آپ تک ٹریفک اور موسم کے جو اپڈیٹس ہیں وہ پہنچائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK۔ آج کے جو اہم دن ہیں، آپ اپنے بچوں کو ضرور اس سے آگاہ کریں، اور ہر سال ہر ایک دن ایک تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس سال بھی جو چلڈرنز ڈے کا تھیم ہے فار ایوری چائلڈ ایوری رائٹ، اور جو ورلڈ ڈائبٹک ڈے ہے اس کا بھی ایک تھیم ہے بریکنگ بیریئرز اینڈ برجنگ گیپس۔ یہ جانکاری آپ اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کی ٹریفک اور جو موسم کے حالات ہیں وہ اپڈیٹس پہنچائیں گے۔ آج جو محکمہ موسمیات سے موسم کے حوالے سے پیشن گوئی ہے، آج سری نگر میں جو درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ 18، اور کل رات کا درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 اور کل رات کا درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وادی میں کہیں کہیں پہ ہلکی پھلکی بارشیں ہونے کے امکانات ہیں۔ ٹریفک قومی شاہراہ NH 44 پر سری نگر جموں ہائی وے پر آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ SSG روڈ پر اس پر کچھ ٹائمنگز ہیں، جو شیڈول ہیں ٹریفک کنٹرول یونٹ کا، کچھ اس طرح سے ہیں۔ مینا مرگ سے سری نگر گاڑیوں کو 6 سے 11:30 بجے تک چلنے کی اجازت ہوگی، اور وہیں دوپہر میں دن کے 1:30 بجے سے شام 7 بجے تک گاڑیوں کو سونامرگ سے کرگل کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی مغل روڈ پر بھی آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگرچہ اس شیڈول میں، اس ٹائم ٹیبل میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہیں، آپ کی اسکرین پر جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات ہیں ان پر رابطہ قائم کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے روانہ ہوں۔ جی بہت شکریہ ماجد اس اہم جانکاری کو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو پہلے ایک نغمہ اپنے ناظرین کی نظر کریں گے۔ اس نغمے کے اس پار جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو آپ آج ایک اہم مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، جو آج کے دن کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں کافی سبق ملے گا۔ ان کی جو ابھی تک کی جدوجہد ہے اس سے ہمارے حوصلے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے آپ کو نغمے کے اس پار۔ اور نغمہ جو آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اعجاز خان صاحب کی آواز میں، آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔
کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار ہٹہِ کے ہارو مَٹہِ چھُے بار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ سترنگ سنزل اوبرس تل ژھٮ۪کہٕ زن نژوٕنۍ ننہِ وُزمل سترنگ سنزل اوبرس تل ژھٮ۪کہٕ زن نژوٕنۍ ننہِ وُزمل ویتہٕ گوٚو أنٛدرِم توٚت توٚت نار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار ہٹہِ کے ہارو مَٹہِ چھُے بار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ جاناوار چمنن زیٖنِتھ باغس بہار آکٲش وٕڑوٕنۍ جاناوار چمنن زیٖنِتھ باغس بہار بُلبُل پِچہِ پِچہِ گُل گُلزار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار ہٹہِ کے ہارو مَٹہِ چھُے بار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ جوانی میون شباب ژٕے چھُکھ تعبیٖر ژٕے چھُکھ خواب میٲنی جوانی میون شباب ژٕے چھُکھ تعبیٖر ژٕے چھُکھ خواب ژٕے میون منزل ژٕے رفتار کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار مَتہِ مٕژرٲوتھَس اوے نوآ کتہِ چھُکھ یِکھنا چھُم اِنتظار
ہٹ کے ہارو مٹ چھوار کت چھک ایک نا چھم انتظار مت مصرتس ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر آپ کی جگہ آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو دیگر نشریات ہیں اس سے بھی آپ لطف اندوز ہوں. ناظرین آپ کو انتظار ہوگا آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے، لیکن ابھی رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات. دیکھتے رہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. استقبال آپ کا اپنے فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے کے میں. اور اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں. مہمان سے ملاقات سے قبل غالب کا ایک شعر میرے گمان سے گزرا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اگرچہ خوب ہے ظرف تنگنائے غزل، اگرچہ خوب ہے ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. غالب اپنی شاعری کے لیے مشہور ہیں، لیکن غالب کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی شاعری کے جو رنگ ہیں، جو ان کا بیان ہے، اس کے لیے اردو ان کو کافی تنگ جگہ لگ رہی تھی. اور بعد میں جب غالب نے ایک اور زبان کا انتخاب کیا جہاں انہوں نے اپنے احساسات کو بیان کیا، ان کی شاعری جو ہے وہ بیشتر شاعری جو ان کی خوبصورت شاعری ہے وہ اسی زبان میں موجود ہے جسے ہم فارسی کہتے ہیں. اور فارسی ایک زبان ہی نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک ادب ہے، ایک روایت ہے جو جس سے جو مختلف دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکیں. اور اردو بھی اس سے متاثر ہے، کشمیری بھی متاثر ہے، اور کشمیر بھی متاثر ہے کیونکہ کشمیر کو ایران صغیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. آج کی اہم ملاقات ایک ہم جہد شخصیت سے کرائیں گے جن کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہیں ہائر سیکنڈری اسکول جو ہمارا خانیار میں ہے، ناوپورہ میں، وہاں پہ یہ پرنسپل ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ان سے آج بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. میری مراد ہے ڈاکٹر سید مسرت پروین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت استقبال، والہانہ استقبال پروگرام میں، اور ہمیں کافی مسرت ہے کہ آج آپ تشریف آور ہوئی ہیں پروگرام میں، اور آج ہمیں بھی سیکھنے کو کچھ ملے گا. لیکن چونکہ آج دن یوم اطفال، ہم یوم اطفال کا جب ہم بولتے ہیں یوم اطفال ہے تو یہ بھی ایک فارسی لفظ ہی ہے جو ہم اکثر و بیشتر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، کشمیر کی کس جگہ سے ہے، اور چونکہ آج بچوں کا دن ہے تو آپ کا بچپن جو ہے وہ کیسے گزرا، کن حالات میں گزرا، تعلیم و تربیت کا کیا سلسلہ رہا، اور کیسے گزرتے تھے تب. کچھ جو یادیں آپ کی بچپن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. بنام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. میں ڈی ڈی کشمیر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور خاص طور پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ جو آج کے دن میرا انتخاب ہوا، جو اطفال سے جو چلڈرنز ڈے کے دن مجھے بلایا گیا، چونکہ میری وابستگی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں لیکچرر فارسی رہی ہوں، آج کل میں پرنسپل ہوں، لیکن بچوں کے ساتھ بہت میرا شغف ہے، لگاؤ رہا ہے. جی. جہاں تک میرا بچپن کا تعلق ہے، میں ڈاؤن ٹاؤن ایریا حول زڈیبل سے تعلق رکھتی ہوں. میرا بچپن ابھی
تھوڑا بہت جب یاد ہے کہ اپنے بہت کم یادیں ہیں اپنے فادر کی کہ جب میں اسکول جایا کرتی تھی تو اسکول سے آ کے اپنے پاپا کو بتایا کرتی تھی، اور عام طور پر میرا ایک جنون تھا کہ مجھے اپنی کلاس میں فرسٹ آنا ہے، اول آنا ہے۔ ایک بار یاد ہے، دھندلی سی یاد اپنی پاپ کی کہ میں سیکنڈ آئی تھی تو میں روتی ہی ہوئی گھر آئی، میرے پاپا پریشان ہوئے کیا بات ہے، میں نے بولا میری پہلی پوزیشن نہیں ہے، سیکنڈ ہے۔ میرے پاپا ہنس پڑے، بولا ہو میں نے تو سوچا کچھ اور بات ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، جب تک جو آپ کا فرسٹ کلاس مانیٹر ہے وہ جب تک آپ تب تک پڑھائی کرو، اگلے سال آپ آگے آؤ۔ پھر زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں رہا جب میں فرسٹ نہ آئی، لیکن میرے بابا دنیا میں نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے۔ ہاں میں تب 6th جماعت کی طالب چھوٹی تھی، بہت مجھے دھندلی یادیں ہیں اپنے بابا کی، لیکن انسپریشن تھے میرے بابا میرے لیے، دھندلی یادیں ہیں۔ تو 6th کلاس میں تھی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ ان دنوں میرے بابا وہ بہت دیندار آدمی تھے، تو وہ محلے میں نماز جماعت پڑھاتے تھے، امام تھے۔ تو ایک مکتب خانہ تھا، یہ ایک نیشنل لیول پہ ہے، تنظیم المکاتب کے نام سے، ہاں بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس کے 5-6 کلاسز ہوتے ہیں پرائمری دور کے، ان 6 کلاسز پاس کر کے ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے بچوں کو، تو وہ پڑھاتے تھے، میں بھی ایک شاگردہ تھی وہاں۔ لیکن ان کے بابا کے انتقال کے بعد ہم بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو میرے بھائی پاپا کی وہ جموں چلے گئے تھے، اس کے بابا وہ 10th کلاس کے بچے تھے میرے بڑے، مطلب وہ بھی چھوٹے ہی تھے۔ ہاں تو اس نے نوکری کی تھی، تو وہ جو مکتب خانہ تھا وہ میں نے سنبھالا تھا۔ یعنی میری بچپن کی یادیں بھی یہی تھی کہ میں ایک استاد تھی، میں بچپن میں بھی ایک استاد تھی۔ جب میں خود کو پاتی ہوں کہ میں کب تھی، ادھر بھی میں خود کو ایک استاد پاتی ہوں۔ بچپن سے ہی لے کے میں نے پڑھانا شروع کیا، اور یہاں تک کہ اس میں درجے ہوتے تھے، درجہ اطفال، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، درجہ پنجم، ایون درجہ بالغان بھی تھا، جس میں بڑی عورتیں، مجھ سے بڑی عورتیں میرے پاس پڑھتی تھی۔ یعنی میری ماں جیسی، میری دادی جیسی، میری نانی جیسی آتی تھی پڑھنے، میں پڑھاتی تھی ان کو، میں پڑھاتی تھی ان کو۔ تو بچپن کا یہی دور تھا۔ جب پھر میں نے چلتی رہی زندگی، مثلا ہماری ماں نے بہت قربانیاں دی، ہمیں پڑھایا، باپ کے بعد ہم جو 4 بچے تھے، آج چاروں خدا ماشاء اللہ گیزٹ افسرس ہے، وہ ماں کی قربانی ہے۔ اور بڑے بھائی جو ہے جو مجھ سے تھوڑے بڑے تھے، انہوں نے بھی قربانی دی، تو زندگی چلی اسی کے ساتھ۔ لیکن میں نے کبھی بھی مکتب کو چھوڑا نہیں، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، اور یہ کام بھی میں ساتھ ساتھ کرتی رہی۔ پھر ایک بات ہوئی، جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، میری ماں کو بہت شوق تھا میں ڈاکٹر بنوں۔ مجھے ہمیشہ کہتی تھی، ایک گیت بنایا تھا اس نے، مستد پروین آئے لولو گڈنیتھ وارڈ اٹھس، اس کا یہ تھا کہ میں نے اس کو بولا ماما زندگی نے وہ ٹائم نہیں دیا مجھے کہ میں پڑھوں سائنس، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی، چاہے MBBS نہیں تو ڈاکٹر میں بن کے دکھاؤں، تو ڈاکٹریٹ فلسفی۔ ہاں جی، تو زندگی چلی۔ پھر میں نے انتخاب کیا میں اسلامک اسٹڈیز پڑھوں۔ اوکے، تو ماسٹرز میں آپ؟ ماسٹرز کے لیے میرے بھائی بہت یہ تھے، میں صرف اسلامیات سے پڑھی ہوئی، تو میں نے انتخاب کیا کیوں نہ میں یہی سبجیکٹ لوں، میرے دونوں کام ہوتے رہیں۔ پھر میں نے ماسٹرز کے لیے یہی انتخاب کیا، اسلامک اسٹڈیز۔ تو اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، تو میرے جو پڑھنے کے دور کا آغاز ہوا، جو وہ تو ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جہاں آپ اس دور کے اپنے بچپن کی کا ذکر کر رہی ہیں، تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ بچپنے سے زیادہ ذمہ داریوں میں گزرا ہے۔ تو وہ جو کھیل کود کے معاملات ہوتے ہیں روایتی طور پہ جو بچے ہمارے ضد کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، میں یہی کہوں گا یہ توفیق ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو وہ موقع ملا کہ آپ اس عمر میں جب بچے نافہم ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، ان کو کھیل کود میں سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو آپ نے اس وقت ذمہ داریوں کا وہ بوجھ اپنے سر پہ لیا کہ جو آپ کے لیے توشہ آخرت بھی ہے، اور ماشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کافی کامیاب ہوئی۔ اور یہ ماسٹرز کے بعد پھر آپ کی جو جاب لگی، کیا جاب پہلے تھی کہ آپ کا سفر ایران پہلے ہوا؟ ہاں، کیونکہ جب میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا کشمیر یونیورسٹی سے، تو اس کے لیے میں MPhil PhD کے لیے میں تہران یونیورسٹی سلیکٹ ہو گئی۔ انٹرویو MPhil PhD کے لیے؟ ہاں، MPhil PhD کے لیے میں تہران یونیورسٹی۔ تہران میں بھی میری زندگی کا سفر بہت یہ رہا، جب اگر میں زندگی میں کبھی اپنا اچھا ٹائم یاد کرتی ہوں تو ایران کا دور، وہ ایرانی سفر ہی تھا، گولڈن پیریڈ آف مائی لائف۔
تو وہاں ایران میں رہ کے میری بہت زیادہ دلچسپی ہوئی زبان، پرشین زبان سے. فارسی زبان ایک ادبی زبان، اخلاقیات کی زبان، جو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، جو ہمیں ادب سکھاتی ہے. اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہوا. تو اسی دوران، پڑھنے کے دوران ہی بیچ میں میری شادی ہوئی. اچھا اسی بیچ میں جب آپ یہ چھٹی میں گھر آئی تو شادی کی گئی. بولتے لیٹ ہو جائے گا وہ یہ، کیونکہ میرے پہلے سے بات پکی ہوئی تھی تو شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں جب واپس ہو گئی، میرا بچہ بھی ایران میں پیدا ہوا. میرا بڑا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں، وہ تہران میں امام خمینی کے بیٹے کے نام کے وہ ہسپتال ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے. تو میں پڑھتی بھی رہی، اپنا کام بھی کرتی رہی اور بچے بھی سنبھالتی رہی. یہ تھا میرا. لیکن وہاں وہ جدوجہد بھی الگ تھی. میں کلاس میں کیسے اپنے بچے کے ساتھ، میرا بچہ کلاس میں بول پڑتا تھا تو ٹیچر بولتے تھے یہ بھی سمجھتا ہے، یہ بھی بولنے لگتا ہے، یہ بھی جواب الاؤڈ تھا. وہاں ایسا. ایران میں ایسا نہیں. ایران میں لڑکی پڑھتی ہے شادی کے بعد ہی. شادی سے پہلے بولتی ہے اس میں ریسٹرکشن رکھتے ہیں لڑکی کو زیادہ. مثلا شادی کے بعد وہ اوپنلی کوئی یہ نہیں ہے، اچھے سے پڑھتے ہیں. وہاں اصلی آغاز پڑھنے کا شادی کے بعد ہی. میں اچھے کلاس میں لیتی تھی اپنے بچوں کو. وہاں ہر ایک اس میں یونیورسٹی میں ایک کمرہ رکھا ہے جہاں بچوں کو سلاتے ہیں نا. جیسے یہاں ہوتا ہے چائلڈ کیئر ادھر. تو میں وہ سلسلہ بہت اچھے سے نبھایا. تو یہ جدوجہد وہاں تھی. وہاں سے واپس آ کے بھی کہتے ہیں نا وہ پرشین میں ہم کہتے ہیں مہد از مہد تا لحد دانش بجوئی، یعنی آپ کو جہاں جب کریڈل سے گریو تک پڑھنا ہے. میرے پاس جنون تھا پڑھنے کا. وہ حضرت علی کی وہ حدیث ہے کہ علم ایک مسلمان کی، ایک انسان کی کھوئی ہوئی جاگیر ہے. جہاں بھی اس کو پاؤ اس کو اپنے قبضے میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرو، صحیح بھی کرو. جی واپس آ کے بھی جب میں نے دورہ کمپلیٹ کیا تو میں واپس آئی کشمیر میں. میرا دوسرا بچہ بھی ہو گیا. پھر بھی میری یہ تشنگی کم نہیں ہوئی. تو میں نے کیا کیا، میں نے بی اے میں، میرا پرشن پہلے بی اے میں نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا بی اے میں 3 سال ایک ہی سال میں پاس کیے. 3 ایگزام، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر پاس کر دیا. ہاں پاس. جو میں اس چیز کو سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ آپ نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہاں فارسی سے متاثر ہو کر کے آپ نے یہاں فارسی پڑھی میں نے. تو میں نے کیا کہ 3 سال کا کورس کیا اکٹھے ایک ہی سال میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ. تو میں نے داخلہ لیا ایم اے میں، ایم اے پرشین یہاں کشمیر یونیورسٹی میں. تو کیا ہوا، تو میں وہ کیسی میری جوائنٹ فیملی تھی، 2 بچے تھے، بچوں کو سنبھالنا، اور میرے ہسبینڈ اتنے بزی ہوتے تھے، اس کا شیڈول اتنا بزی ہوتا تھا. وہ ان دنوں ایگزیکٹو انجینئر تھے، وہ تھے ادھر بانڈی پورہ میں. تو وہ بہت لیٹ گھر آتے تھے. اس کو بولتے تھے بھی لوگ بچے کتنے بڑے، بولتے تھے اتنا بڑا ایک اتنا. لوگ بولتے تھے اتنا کیوں. بہت آنےسٹ آفیسر تھے. بولا اتنا کیوں. جب میں جاتا تھا وہ سوئے ہوتی تھی، جب میں نکلتا ہوں وہ سوئے ہوتے تھے. تو وہ ذمہ داری تھی. اور جوائنٹ فیملی میں میں نہیں اپنا حق، میں نہیں بولتی اپنا حق، میرا حق ہے یہاں کام کرنا. وہ میں اپنا کام بھی کرتی تھی. اور اس کے بعد یونیورسٹی پہنچنا، وہ پڑھائی، وہ اس کے بعد وہ بھی تو ایڈمیشن بھی لیا پی ایچ ڈی میں ماشاء اللہ. وہ بھی کمپلیٹ کیا فارسی میں پی ایچ ڈی. اور 2 بار آپ نے پھر پی ایچ ڈی. ہاں فارسی میں پی ایچ ڈی کی کشمیر یونیورسٹی. تو اس کا جو ہم ہے تھوڑا سا ہم مدلل اور مفصل اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو اس سے آپ کو ملا. ایک تو یہ کہ ادب کو کیا ملا، وہ تو آپ کی تھیسس ملی، لیکن اس ریسرچ سے آپ کو کیا ملا اور آپ بچوں میں وہ کیا چیزیں ہیں جو انکلکیٹ کر رہی ہیں یا کر پا رہی ہیں، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے ناظرین. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پر آئیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. اور آج کی ہماری جو مہمان ہیں ڈاکٹر سید مسرت پروین صاحبہ، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے کے. آپ تک ابھی پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں اور اس کے بعد اپنے مہمان سے جو سلسلہ کلام ہے وہ جاری رکھیں گے. میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ، اس سے خبر ہے چلڈرن آر فیوچر آف آور نیشن، their mental well-being is crucial for shaping positive and healthy society. Sakina Masood addresses day-long conference on child mental health and psychosocial
support at SKICC. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے جموں کشمیر سرکار کی جانب سے پہلا مالی بجٹ فروری میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں صارفین کے لیے 13 کلو چاول، کھانڈ اور 200 یونٹ مفت بجلی کی تجویز پیش کیے جانے کا امکان۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، حکومت سرکاری تعلیمی اداروں میں تدریسی عملہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں، ٹیچرز، لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی خالی اسامیاں جلد ہی بھرتی عمل شروع کیا جائے گا، مؤثر اقدامات پر توجہ مرکوز، وزیر تعلیم۔ جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے خبر ہے، جی پی فنڈ، گریجویٹی اور لیو سیلری کے تھنک ڈو معاملات اگست سے زیر التوا۔ 2022 کے حکم نامے میں محکمہ خزانہ کی اجازت کے بغیر سبھی ادائیگی پر روک لگا دی گئی ہے۔ جی ایک انگریزی روزنامہ، مقامی انگریزی روزنامہ، جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دلی دورے کے حوالے سے ایک خبر ہے، سی ایم عمر میٹس وائس پریزیڈنٹ دھنکر ان نیو دہلی ٹو میٹ پریزیڈنٹ مرمو اینڈ فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن آلسو۔ جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، ڈائبٹیز کا عالمی دن، جموں کشمیر کی ایک چوتھائی آبادی شوگر کی بیماری میں مبتلا، ہر 4 افراد میں سے ایک شوگر سے متاثر، تحقیق۔ ایک اور آخری اخبار ہے میرے ہاتھ میں، اس کی ایک سرخی ہے، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کی یوم تاسیس کی پروقار تقریب کا انعقاد، سیکھنے کی تعریف، نو تعلیمی اداروں کی تجدید اور نوجوانوں کی تخلیق میرا مقصد، یونیورسٹی کے اختراعی اقدامات قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ویژن سے ہم آہنگ، لیفٹیننٹ گورنر۔ اور ایک اخبار، لیفٹیننٹ گورنر کا NIFT سری نگر میں کنونشن کی تقریب سے خطاب، لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں سے گھریلو ملبوسات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے اور ہندوستان کو دنیا کا فیشن کیپٹل بنانے کی اپیل۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر سعید مسرت پروین، جو کہ پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نوپورہ۔ ناظرین، فارسی کا ایک قول ہے، ہمارے فارسی کے استاد بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بعقل لست نہ بسال، توان گری بدل لست نہ بمال۔ کہتے ہیں کہ the age of a person is not because of the years he has lived but because of the wisdom he has attained۔ تو ہماری جو مہمان ہیں، ان کا جو سفر ہے، ایک ڈاکٹریٹ ایران سے اسلامک اسٹڈیز میں، اور پھر اور ایک ڈاکٹریٹ پرشین میں کشمیر یونیورسٹی سے، تو آپ جو یہ ایک فارسی کی جو زبان ہے، اس میں آپ نے ایسا کیا پایا کہ آپ ڈاکٹریٹ تک چلی گئی؟ بہت میں نے بولا کہ فارسی جو زبان ہے یہ ایک اخلاقیات اور ادبی زبان ہے، جس میں سارا سرمایہ اس میں ہے۔ اگر ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا جائے، میں نے کیا ہے اس پہ کام، ترجمہ کیا، اگر اس پہ کام کیا جائے تو ایک خزانہ ہے جو ہمارے بچوں کو اس خزانے کی ضرورت ہے، ایک ایسا خزانہ، پوشیدہ خزانہ ہے۔ ایران میں رہ کے بھی میں وہاں انٹرنیشنل ایک میگزین آتا ہے محجوبہ، اس کی میں ایڈیٹر رہی ہوں، اور وہاں وہ فارسی میں آتا ہے؟ نہیں، انگلش میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے وہاں ہمیں جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے وہاں، تو ان کا ایک میگزین ہم نے بنایا تھا، تو میں نے ہی اس کا نام فردوس رکھا تھا، میں نے کشمیر کے نام سے تو فردوس رکھا تھا اس کا نام، اس کی میں چیف ایڈیٹر وہاں۔ اور یہاں آ کے جب میں نے پرشین میں تھیسس لکھی، تب تک کشمیر یونیورسٹی میں ایک روایت تھی کہ جو بھی فارسی میں PhD کرتا تھا وہ تھیسس لکھتا تھا تو اردو میں لکھتا تھا۔ اچھا، ہاں، میں نے یہ توڑی میری روایت، میں نے بنیاد ڈالی، میری پہلی تھیسس ہے ہماری کشمیر یونیورسٹی میں جو فارسی میں لکھی گئی، اور اس کے بعد اس پہ کام کیا گیا سب نہیں فارسی، اگر فارسی اسٹوڈنٹ PhD کر رہا ہے تو کم سے کم اس کی تھیسس فارسی میں جائز ہے۔ اس کے بعد روایت بنی کہ کشمیر یونیورسٹی میں اب جو بھی PhD کرتا ہے وہ فارسی میں تھیسس لکھتا تھا، لیکن تب تک یہ روایت ابتدا آپ سے ہوئی ہے، میرے سے ہوئی، میں بنیاد ڈالی اس چیز کی۔ اور اسی دوران PhD کے دوران میں چونکہ میری ماڈرن پرشین پہ میں نے کام کیا، ماڈرن اسپوکن پرشین آج کل، کیونکہ جو فارسی کی میں ایک زبان گفتاری ہے، ایک زبان نوشتاری ہے، لکھنے کی ایک زبان ہے عربی اور گفتاری کی الگ زبان ہے، اس میں بہت فرق ہے آپس میں۔ تو میں نے وہاں کلاسز لیے، محمد منور مسعودی ہمارے علامہ کو صحت دے، وہ تھے تب ہیڈ ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے مجھے بولا آپ ماڈرن اسپوکن، میں پھر جو ہمارے MA اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں ماڈرن اسپوکن پرشین پڑھاتی رہی اس دوران۔ جب پھر کیا ہوا کہ فارسی میں شاید میں یونیورسٹی میں ہی یہ بدقسمتی ہو گئی، میری صحت ناساز ہو گئی، تو میں ٹاٹا میموریل
हाँ मुंबई मुंबई में थी। तो मेरे एक वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जहांगीर साहब, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कल आप इंटरव्यू में टॉप करोगी, जो हमारा इंटरव्यू है कल यूनिवर्सिटी में, आप उसमें टॉप करोगी, आप तो नंबर 1 पे होगी। तो मैंने बोला बदकिस्मती से मैं इस वक्त कश्मीर में नहीं हूँ, मेरी इन्फेक्शन निकल रहा है खून में, तो मैं वो उसने तो खुशी वो तो क्या कहता कि फिर मैं वहाँ थी तो बदकिस्मती, लेकिन मैं खुशकिस्मत समझती हूँ खुद के, क्योंकि हमेशा मेरा ये एक ख्वाब था, एक आरज़ू थी कि मैं जवान साला बच्चों को उस एज में वो राह दिखाऊं जब उनके कदम डगमगाते हो। मेरा ये हमेशा था कि मैं खुशकिस्मत ही समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी में आती तो वहाँ बच्चे एमए लेवल पे लोग, जैसे यहाँ पे मैंने काम किया, जो मेरे हायर सेकेंडरीज में मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने तरबियत की। जरीबल में मैंने काफ़ी टाइम गुजरा, हायर सेकेंडरी जरीबल में, वहाँ गर्ल्स के साथ मैंने बहुत काम किया। मतलब मेरे बच्चे जिनको मेरे तरबियत याफ्ता बच्चे हैं वो आजकल डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो कॉमर्स में, मतलब हर एक पर्सन के साथ ये नहीं रही, खाली पर्सन जिंदगी आपने बनाई, मैंने जिंदगी बनाई बच्चों की, और बहुत काम किया माशाल्लाह। जब मैं जरीबल में मैंने ज्वाइन किया था तब वहाँ का 100-150 था, 100 से भी ज्यादा नहीं था। आज वहाँ का 750 रोल है। हाँ, और बच्चे और माँ बाप बोलते थे कि हम आपकी वजह से बच्चों को हम सोचते हैं हमारे बच्चे महफूज हाथों में है, तो वो शौक से बच्चों को डालते थे वहाँ। तो मैं खुशकिस्मती समझती हूँ खुद की कि शायद कि मेरा हमेशा साथ बचपन में मैं लेक्चरर बनूँ और उस स्टेज पे बच्चों को राह दिखाऊँ जहाँ उनको राह दिखाने की जरूरत है। क्योंकि तरबियत के सिलसिले में कहते हैं बच्चे जब 5-7 साल तक बादशाह होता है, ये बादशाह होता है, इसको हर एक फैसिलिटी दे दो, इसको जो कुछ चाहे, और इसकी तरबियत सिर्फ माँ के हाथ में है 7 साल तक। 7 के बाद ये 14 तक ये उस्ताद के हाथ में इसकी जिंदगी बनाने की और बिगाड़ने की, सब कुछ उस्ताद के। मतलब मैं समझती हूँ ये पैगंबर का पेशा है। बिल्कुल उस्ताद हमारी पहले उम्मत के उस्ताद हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो मैं समझती हूँ जो हमारा उस्ताद का पेशा है ये पैगंबराना पेशा है। तो 7 साल की 14 तक उस्ताद के हाथ में है ज़िंदगी। तो बच्चों को क्या कर दो, ये ज़िंदगी क्या है, उनको बोलो आप मेरे गुलाम हो, जो मैं हुक्म दूँ वो आपको मानना है। इसके बाद जब बच्चा आपके कद का हो जाए तो उसको अपना वजीर और दोस्त बना दो। अगर दोस्त नहीं बनाओगे, बच्चा बाहर दोस्त इंतखाब करेगा, तो वो कैसे होंगे, ठीक होंगे न होंगे। इसलिए अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे दो और उसको अपना दोस्त बनाओ, हर काम में उससे राय हासिल करो। तो मैंने इस पे बहुत काम किया है, बच्चों पे, जवान नस्ल पे, नौजवान पे, औरतों पे, कि किस तरह से औरत की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर एक फर्द पढ़ता है, एक मर्द पढ़ता है, वो एक फर्द की तालीम होती है, लेकिन औरत की तालीम एक खानदान की तालीम। मतलब मेरा ज़बान फारसी थी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को फारसी ज़बान सिखाई। इसके साथ साथ मेरे बच्चे आजकल फ्लड फारसी बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी मेरी वजह से। मैंने बहुत देखे जो फारसी है मेल, उन्होंने मर्द नहीं कर पाए अपने बच्चों को इनकलकेट नहीं कर पाए, लेकिन माँ में ये ताकत है। तो मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में आपके तारुफ में ही ये अर्ज़ कर रहा था कि इतना काम आपने किया है कि मुझे लगता है कि 4-5 गुड मॉर्निंग जीन के भी कम पड़ेंगे, लेकिन चूंकि वक्त की कैद होती है और इसी 1 घंटे में हमें इस प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर बात करना है। ये कुछ किताबें हैं जिन पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मुल्ला सातिया कश्मीरी हयात और शायरी, ये आपने लिखी है ये किताब। ये क्या है ये किताब? मैं अपने कैमरा पर्सन से भी गुजारिश करूंगा कि इसका सरवर्क जो है वो दिखाएं। ये मुल्ला सातिया कश्मीरी, इसी पे मेरा जो थीसिस था पीएचडी का वो इसी पे था। तब हमारे जब हेड होते थे पर्शियन डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे बोला आप किस पे काम करना चाहोगे? मैंने बोला या तो मैं मतलब ये सातिया कश्मीरी, इसके बाद जो हमारा गनी कश्मीरी, उसके बाद दूसरा शायर पर्शियन शायर है। और इतनी फसी पर्शियन बोली है इसने कि ईरानी के हम पिला है। अच्छा, ईरानी के हम पिला। तो मैंने बोला या मैं कश्मीरी पे काम करूंगी या मैं औरत पे काम करूंगी। ये देखिए इधर है किताब, ये कहता भी है, ये बोलता है नुक्ता पारदाजी अगर हस्त फकीर अस्त इमरूज पेश अज इन अहद शनीदम की गनी हम बूदे अस्त। इन्हें अगर नुक्ता पारदाज है कोई तो मैं हूँ, मैंने सुना है मुझसे पहले कोई गनी था। अच्छा, ये ऐसा कहते हैं। अच्छा। और अपने उस्ताद का जिक्र करते हैं एक जगह, मारा जोयद उस्तादान ज बहरे नुक्ता संजीदन हमिन बस हुज्जत सातिया कि जोया बूद उस्तादन। ये अपने उस्ताद का भी जिक्र करते हैं। आपने एक लफ्ज कहा था कि
فارسی جو ہے وہ اخلاقیات کی زبان ہے، ادبیات کی زبان ہے، تو فارسی سمجھ آئے نہ آئے سننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ میری ماما ہمیشہ مجھے بولتی تھی، جب وہ میرے ساتھ ایران آئی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا وہاں، تو مجھے بولتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سننا، میں خوش ہوتی ہوں چاہے میری سمجھ کچھ نہ آئے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک شگفتگی ہے زبان میں، بڑی اچھی زبان ہے جہاں نا سننا بھی انسان کو لگتا ہے کہ چلو اچھا ہے، کچھ اچھا ہی بول رہے ہوں گے۔ تو اچھا ایک اور ہے ادبیات، وہ اس کا جو یہ ہے میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں، اس کا جو دیوان ہے، اچھا اس میں اردو ترجمہ کیونکہ یہاں میں کر رہی ہوں کام اس پہ، وہ چھپے گا جو بڑے بڑے بہت موٹا میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کی نظر میں کتنے شعراء ہیں کشمیر میں جو اونچے مقام کے شاعر ہیں فارسی میں؟ بہت غنی، مثال دیکھیے غنی کشمیری ہے، غنی کشمیری کے مولا ساتھ ہے، اس کے بعد ڈوگرا دور کے وہ مولا توفیق اس کے استاد تھے۔ اچھا، اس غنی کشمیری تھا ساتیہ کا استاد، ساتیہ تھا توفیق کا استاد، اسی طرح بہت سارے شاعر، ایک پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے شاعروں کی، اور فصیح کلام ہم پلہ ایرانیوں کی انہوں نے بولا ہے کشمیر۔ اور جب دور حاضر کی بات کرتے ہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں فارسی کو، بالخصوص جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ میں نے اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کشمیر ہیں مثلا فارسی جو ہماری یہ کیا ہے، پہلی زبان ہماری بولتی ہے یہ عربک ہے، دوسری زبان جو ہے دینی زبان وہ تو فارسی میں ہے، اور پورا خزانہ اس میں ہے، اور بچے ہمارا حال ہی میں ہمارا وہ ہوا کشمیر یونیورسٹی میں ہمارا جو یہ ہوا، جب ہم ملے تھے، ہم بولتے اس کو بعض، جب ہم ملے تھے سب اسٹوڈنٹس، الومنی میٹ وغیرہ، ہاں الومنی میٹ تھا، تو اس میں آپ کے ہی رخسانہ جی، اس نے بولا میں نے یہاں وہ بھی تھی پرشین میں، اس نے ایم اے کیا تھا تب کے زمانے میں، رخسانہ جبی، وہ بولتی تھی جب میں نے کیا تب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جب اس نے کیا اس نے بولا تب میں بولتی تھی شاید میں ہی آخری ہوں گی اس ڈپارٹمنٹ پہ، ابھی بند ہو جائے گا، لیکن آج دیکھو کتنے لوگ، کتنا وسیع پھلتا کارواں ہے، اور اس کارواں میں لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، اور ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ جب فارسی کشمیر کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ فارسی زبان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور موسمیاتی مطابقت بھی ہے، اور جو ہماری تہذیب اور تمدن ہے اس کی بھی بہت ساری مطابقت جو ہماری ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ہم آپ کے اس علمی سفر کو جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے لیے یہاں پر ہمیں ناظرین رکنا پڑے گا، یہ جو وقفہ ہے، وقفے کے اس پر آئیں گے تو ہماری جو آج کی محترم مہمان ہیں سید مسرت پروین صاحبہ، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جین کے۔ کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے۔ وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن اسکرین آن کیا ہو، آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر سعید مسرت پروین صاحبہ، جو کہ پرنسپل بوائز ہائی سیکنڈری اسکول نوپورہ۔ ہم اپنے مہمان سے بات کر رہے تھے پہلی جو کتاب ہے ملا ساتیہ کشمیری کے حوالے سے، اور اب دوسری کتاب ہے ادبیات و عرفان، تو میم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا؟ ہاں، چونکہ میرا جو تعلق رہا تھا عرفان سے، عرفان میرا یہ تھا پی ایچ ڈی میں، ہاں عرفان پہ میں نے کام کیا، ادیان و عرفان پہ، تو پھر میں نے ادبیات پہ کام کیا پرشین میں، تو میں نے ادھر ملانا چاہا اس ادبیات اور عرفان کو، اس پی ایچ ڈی اور اس کو میں نے ایک کڑی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ملا جلا بڑا خاص کام، اور ایک بڑا ہی خوبصورت کام آپ نے کیا ہے، چہل حدیث 40 حدیث بموضوع زن، عورتوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث کا آپ نے فارسی ترجمہ بھی کیا ہے اور اردو ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں یہ با ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی صد حکایات جو ایک اور یہ ہیں گلچین حکایات فارسی، سادی ہماری جو حکایات بہت مشہور ہیں، میں نے چاہا نوجوان نسل کے لیے کچھ حکایتیں، کچھ سبق آموز، تو صد کا میں نے
फरमाइश तो एक और इनका translation हुआ है उर्दू में। अज़वाज रसूल अकरम फारसी और सल्लल्लाहु उर्दू अलैहि आपने साथ वसल्लम साथ में रखा है। ठीक, और एक अज़वाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीखी और तहलीली बहस, ये भी एक किताब है जिसका ट्रांसलेशन आपने हमारे किया। ट्रांसलेशन किया। जब जिन दिनों मैं ईरान में हुआ करती थी, लाइब्रेरी में मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता जी। था, तो एक दिन मेरी नज़र इस किताब पे पड़ी, तो मैंने तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज कितनी थी ये भी मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने सोचा हमारे कश्मीर पे इस पे बहुत कम काम हुआ, हमारी औरतों को पता होना चाहिए कि रसूल की अज़दवाज की ज़िंदगी कैसी थी, रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या काम था, तो मैंने उस पे ये किताब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो कश्मीरी ज़ुबान है, उर्दू, हमारा रस्मुल ख़त तो एक जैसा है, कश्मीरी का, उर्दू का और फारसी का, मगर रस्मुल ख़त के साथ साथ क्या आपको कुछ ऐसे अल्फाज मिल रहे हैं कश्मीरी ज़ुबान में यम अस वर्तावान छ दोह दिन ची ज़िंदगी मज सानिस गुफ्तारस मज यम साथ अस कत करान छ फारसी है निहारा सानि ज़ेन? हाँ, बहुत फारसी तो हमारी ज़बान से फारसी से भरित, मसलन मिसाल के तौर पर आप लीजिए समावार, अच्छा ये जन आब आब बुशकाब, कुछ हर एक बात हमारी फारसी है। मैं इस पे काम करना चाहूँगी अच्छा, इस पे आप कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जिसमें मिले जुले अल्फाज में निकाल सकूँ जो कश्मीरी ज़ुबान में हमारे फारसी के हैं और जिनको हम पता भी नहीं है, हम फारसी बोल लेते हैं। बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है जब आप इंसान फारसी सीखना चाहेगा, एक कश्मीरी के लिए बहुत इजी है। मतलब मैं अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होती हूँ, मुझे कोई भी नहीं बोलता है कि जब मैं पर्शियन बोलती हूँ कि आप ईरानी नहीं हैं। अच्छा, तो मैं जब भी मुझे कोई मिलता है, उम्रा पे गई थी, ज़ियारत पे गई थी, वहाँ पे मिले थे मुझे, सिर्फ मुझे बोलते हैं किस स्टेट से हो, उनको नहीं लगता है ईरानी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं किस स्टेट से हो। तो मैं एक स्टेट है वहाँ कश्मीर जैसा, शुमाल बोलते हैं कश्मीर में, ईरान में, मैं बोलती हूँ मैं शुमाल से हूँ, तो अच्छे से वो ये बावर, मतलब वो यकीन कर लेते हैं इस बात पे कि ये फलान स्टेट से है, और मतलब इतनी हमारी फंसी होती है। अब ले लीजिए पाकिस्तान के लोग जाते हैं या इंडिया के या किसी ममालिक से, उनकी ज़बान में एक लहन होती है कि पता चलता है ये फॉरेनर है, लेकिन हमारे कश्मीर में क्योंकि ज़बान हमारी बहुत मिली जुली है तो पता नहीं चलता है। अच्छा, आपने अभी ईरान का जिक्र किया और मौसमियाती मुताबिकत है, तहजीब व तमद्दुन, बहुत सारी चीज़, जैसे समावार का आपने अभी जिक्र किया, तो आपने वहाँ वक्त गुजारा और इल्मियात व अदबियात के साथ आपका काफ़ी वाबस्तगी रही उसे, तो क्या क्या चीज़ जो ममासलत हैं वो आपने पाई, जो वहाँ है वही यहाँ भी है, क्या लगा आपको? एक पर्शियन शायर है हमारा, इल्मी की बे मकतब आमूख्ते सहल است, इल्मी की बे मकतब आमूख्ते सहल است, सहल भी पर्शियन वर्ड है, ये कश्मीरी है। हाँ, बोलती आन इल्म शरीफ است कि दर अंजुमन आमूख्त, जो इल्म हमने मकतब में पढ़ा वो इजी इल्म है, वो सहल है, आसान है, मगर वो इल्म शरीफ है जो अंजुमन में पढ़ा हो, जो अंजुमन में हासिल करे इंसान। तो फारसी मतलब हमारा रहन सहन, हमारे जोग्राफिकल मसला, हमारे मौसम, 4 फसल इसको बोलते हैं पर्शियन में, 4 फसल यानी 4 मौसम, बहार, गर्मा, सरमा, ईरान में ये पाया जाता है। जोग्राफिकली हम बहुत क्लोज है उसके साथ। तो और रहन सहन जिंदगी का, हमारा बैठने का, उठने का ढंग, हम जूते निकाल के बैठेंगे, फारिश पे कालीन लगा है, वहाँ भी ऐसे है, बाकी आप कहीं नहीं पाओगे ऐसा जूते निकाल के बैठना पड़े। बस हमारा फरहंग, हमारा जो कल्चर है, हमारा तमद्दुन बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। अच्छा, अभी का जो दौर है, अभी तुम प्रोग्राम के लगभग हम आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो कश्मीर में एक ज़माने में, जहाँ मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि सरकारी ज़ुबान का दर्जा था फारसी को, और फिर ज़वाल पजीर होने के भी कुछ महरक़ात रहे हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों में वो रहा नहीं इसकी तरफ उतना ज़्यादा लेकिन अगर हम असर हाज़िर की बात करें तो आप इस वक्त फ़ारसी का जो रोल है और फ़ारसी की जो इस वक्त जो इमेज है और इसका जो फ्यूचर है, क्या लग रहा है आपको? कश्मीर में फलने फूलने के कितने अमकानात हैं फ़ारसी के? उसकी गवाही मेरे स्टूडेंट देते हैं। मतलब इतने स्टूडेंट आजकल, मतलब हमारे में भी फिर भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आजकल स्टूडेंट बहुत आना चाहते हैं, क्योंकि अब बोलते हैं ना, वो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील किया। अब लोग ऑनलाइन भी सीखना चाहेंगे, और मेरा ख्याल है और सबका ख्याल ये है कि इंसान, अगर मेरे पास एक ज़ुबान हो तो मैं एक इंसान हूँ,
अगर मेरे पास 2 ज़ुबानें हैं मैं तो 2 इंसान हूँ, अगर मेरे पास 3 ज़ुबानें हैं तो मैं 3 इंसान हूँ। इसलिए इंसान जितनी ज़ुबान सीखना एक फरहंग को सीखना, एक मुल्क को सीखना है। तो कोशिश करते हैं बच्चे आजकल मुख्तलिफ ममालिक की, क्योंकि बच्चे ज़ियारत पे जाएंगे, उम्र पे जाएंगे, चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लोगों से बात करें। बिल्कुल। तो इसमें इसका बहुत ये है बच्चे आजकल, तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बहुत। और पर्शियन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आज चूंकि चिल्ड्रंस डे है, आप यहाँ से स्कूल जाएंगे तो क्या आज का दिन कैसा, आज ही पढ़ाने का होगा कि आज बच्चों, क्योंकि अब मैं प्रिंसिपल हूँ तो पढ़ाने का वो नहीं है, लेकिन मैं आज के दिन अपने तमाम जिन्होंने भी मेरे पास पढ़ा है या जो भी जिनकी भी मैं टीचर रही हूँ, या तमाम बच्चों को आज के दिन चिल्ड्रंस डे पे मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगी ताबनाक हो, हमारे बच्चों की इंशाल्लाह, हमारे कश्मीर के बच्चों की ज़िंदगी इंशाल्लाह ताबनाक हो, और वो कोशिश करे। मैं यही बोलती हूँ कि हमारे बच्चे इल्म हासिल करें। मैं बोलती हूँ मैंने ज़िंदगी में इतना तेज़ चली, फिर भी मैं लगता है मैं लेट हूँ लाइफ में, यानी इसलिए आप यकीन करेंगे, मैं जब टाटा अस्पताल में थी तो मैं डॉक्टर आते थे मेरे पास मुझे चेकअप करने के लिए, तो मैं हमेशा लिखती रहती थी, अपनी किताबों में मशगूल होती थी। वो मुझे कहते थे आप तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराती हो आप सिर्फ अपने काम में लगी। मैं वहाँ भी सोचती थी कि टाइम ज़ाया ना हो बैठ के बेड पे, इतना ज़िंदगी में इतनी ज़रूरत है इंसान को, टाइम ज़ाया ना होना चाहिए। मैं बच्चों को बताती हूँ इस बात की। अब भी मुझे वो चेकअप के लिए जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है आपकी किताबें छपी जो उनको आप लिखा करती थी, अस्पताल के डेथ बेड पे था वो, आप लिखती रही थी वो बुक्स, वो छपी आजकल। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहिए अपने वक्त ज़ाया नहीं करो, ज़िंदगी बहुत कम है, हासिल करो कुछ और अपना नाम करो ज़िंदगी में इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा अभी जो निज़ाम तालीम है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राइज हुई है और बड़ा ज़ोर शोर है इस चीज़ का, जहाँ पर सिर्फ रस्मी तालीम का ही नहीं बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन पे भी बड़ा ध्यान है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो अब ये बच्चों का जो बचपन है, अभी तो मेरे ख्याल से इतना थ्रस्ट है कि जो क्रैच में बच्चे जाते हैं उनको भी वालिदैन शाम को पूछते हैं कि आज क्या पढ़ा, क्या किया। तो ये स्ट्रेस का जो माहौल है, आप एक उस्ताद होने के नाते क्या समझती हैं कि बच्चों को जीने का जो हक है, बचपन गुजारने का जो हक है, क्या कहीं हम उसकी हक तलफ़ी तो नहीं कर रहे हैं? एक दूसरा ये कि जो बच्चे ज़िद करके या वालिदैन ने उनको कहीं से लाड़ प्यार की वजह से बिगाड़ के रखा है, तो जैसा हम अभी डायबिटीज़ का जिक्र कर रहे थे कि अभी बच्चों में डायबिटीज़ काफ़ी फैल रहा है, बढ़ रहा है, इसके जो इम्कानात हैं, रुझानात हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो किस कदर वालिदैन को अपने बच्चों की जो नशोनुमा है उसका ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कि लाड़ प्यार अपनी जगह सही है, लेकिन जो तरबियत है, जो तालीम है, उसका कितना रोल होना चाहिए? देखिए, हमारे जो माँ बाप है आजकल ये सिर्फ इन्हीं पे लग गए हैं, मतलब मार्क्स कितने लाए बच्चों, जो तजुर्बाती लाइफ है वो हमने साइड पे रखी हुई है। मतलब सब कुछ बच्चे किताब से हासिल नहीं कर सकता है, ज़िंदगी में तजुर्बा चाहिए, ज़िंदगी में मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मतलब मैंने बहुत कुछ आप देखा है लाइफ में कि जो बच्चे दरमियाना थे अपने तालीमी दौर में, आगे उन्होंने बहुत नाम किया लाइफ में। ये मार्क्स पे आप बच्चों को इस पे जज नहीं करो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और जो जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, जो हमारे बच्चे हैं, मतलब मैंने देखा आजकल मेरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे हैं लंच नहीं होता है साथ, तो ये जंक फूड खाते हैं, तो उसी वजह से ये बीमारी वगैरह, जैसे चॉकलेट्स वगैरह ये चीज़ें, मतलब आजकल माँ बाप बोलते ये नहीं मानते हैं, ये ऐसा करते हैं, यानी मतलब कॉलेजेस में भी, हायर सेकेंडरीज में भी देखिए कैंटीन लगी हुई है जहाँ पे जंक फूड भेजा जाता है। इस वजह से हमारे बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया, मुतासिर हो गया। वो नहीं रहा हमारे ज़माने में कि लंच साथ रखो, अपने साथ ले जाओ, तो दोस्तों से मजा आता है। आजकल कुछ मैं बसान मेरा एक दोस्त है,
ہم اکٹھا لنچ کرتے تھے اور یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کا کوئی نہیں کھاتا تھا. کوئی نہیں کھاتا تھا, اچھا لگتا تھا نا. ہمارا تو میں ایک تجربہ شیئر کروں گا, ہمارے ایک دوست ہے وہ کبھی لنچ نہیں لاتا تھا لیکن وہ ہر روز سارے ٹفن سے اٹھا کے پیٹ بھر کے وہی کھاتا تھا. میری میں آئی ادھر ناپورا, جب میں آئی تو وہاں کینٹین وغیرہ نہیں تھا, تو میں نے بنوایا ادھر, میں نے کام کیا اس پہ. تو اب میرے بچوں کو بولا اگر نہیں لاؤ تو کم سے کم یہاں مگر میں نے اس کو پہلے اس کینٹین میں اس کو بولا کہ جنک فوڈ نہیں, چپس وغیرہ ایسا کچھ نہیں چیز, انڈے ابالو چاہ دے دو بچوں کو تاکہ ان کا یہ سسٹم, ان کی صحت بنے. وہ باضابطہ انڈے ابالتی ہے, میں بولتی بسکٹ نہیں دیتے ان کو, انڈوں کے ساتھ چائے پلاؤ, اور بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو پی لیتے ہیں. کم سے کم ان کا جب آپ نہیں بڑا یہ اچھا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں سکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں پہ اس چیز کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ جو سادہ غذا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, اور ہمیں کریز ہوتا ہے کہ اس کرو ہمارا بچہ فلاں چیز کھا رہا ہے, یہ چپس فلاں کولڈ ڈرنک پی, لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اب نمایاں ہو رہے ہیں اور بچوں کی جو صحت ہے وہ بگڑ رہی ہے. اور جو بگڑی ہوئی صحت کے بچے ہیں ان کی جوانی اور جو ان کا بزرگی کا ٹائم ہے وہ بہت ہی پریشانی میں گزرے گا. خدا نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سب جو بچے ہیں یہ آج کے ہمارے کہتے ہیں نا وہ بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں, ان پھولوں کی حفاظت بڑی اچھی طرح سے ان کی نگہداشت کرنی چاہیے تاکہ یہ پھول جب کھل کے پورے چمن کو مہکائیں تو ہمیں بھی اس کی مہک محسوس ہو. اللہ تعالیٰ بچوں کو سلامت رکھے. آج کے دن کی ان کو پھر سے ایک مبارکباد, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت پروین موسوی صاحبہ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے, اور فارسی کے حوالے سے, اپنی ادبی تخلیقات کے حوالے سے, اپنے سفر کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں اپنے ایک شعر کے ساتھ جی ضرور ختم کروں گی اپنے اس کو. باور کنی کے درد و سکون را دوام نیست, باور کنی کے درد و سکون را دوام نیست, من گرم و سرد و رنج و مسرت چشیدم. یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ جلدی سے اس کا معنی بتا دیجیے کیونکہ 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. آپ باور نہیں, آپ یقین نہیں کرو گے کہ زندگی جو ہے یہ درد و غم, اس پہ سکون ملی جلی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت گرمی دیکھی, سردیاں دیکھی, نہیں بہت اوپر اتر چڑھاؤ نشیب و فراز دیکھے. اللہ تعالیٰ اس سب کا میں نے چشیدہ میں نے چکھا ہے, اس سب کا مزہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو, اور دوبارہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کے آپ کے ساتھ اور بات کریں. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 8 سے 9 ہماری ملاقات طے ہوتی ہے. 2 ساتھی ہوتے ہیں یہاں پہ, آج ہم ہیں, کل ہمارے دوسرے 2 ساتھی ہوں گے جو پروگرام پیش کریں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور میرے لختے جگر چھوٹے بھائی ماجد الخیر نندا کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.